ناظرین، مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ آج میں ایک سینسٹیو موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس نے شادی شدہ زندگیاں تباہ کی ہیں، اور جب اس مسئلے کو نظر انداز کیا گیا تو اخلاقی گراوٹ کی وہ مثالیں دیکھنے کو ملی کہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر اخبارات میں ہیڈ لائنز پڑھی ہوں گی کہ 7 بچوں کی ماں آشنا کے ساتھ فرار، یا بیوی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کے شوہر کا مرڈر کر دیا۔ ایک ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے ڈلیوری بوائے کا، جس میں خاتون خانہ نے ڈلیوری بوائے کے ساتھ ناجائز تعلقات بڑھائے، اور جب وہ پکڑی گئی تو اپنا جرم چھپانے کے لیے شوہر کے ساتھ مل کے اس ڈلیوری بوائے کا مرڈر کر دیا، اور اس کی لاش کو ناقابل شناخت کرنے کے لیے جلا دیا گیا اور ویرانے میں پھینک دیا گیا۔ اور ابھی ایک ڈسکا میں واقعہ ہوا ہے جس میں خاتون نے اپنے شوہر اس کا شوہر بہت ویل آف تھا اور فیکٹری اونر تھا، یہ گارمنٹس جو کڑھائی وغیرہ کا کام کرتا تھا اس کے اوپر، تو نو ڈاؤٹ اس کا رویہ شروع سے ہی قابل اعتراض تھا اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہ لڑتی جھگڑتی تھی، جا کے ناراض ہو کے میکے بیٹھ جاتی تھی، اور شوہر اس کو برداشت کر رہا تھا بچوں کی وجہ سے، کہ اس کا ایک جو بڑا بچہ تھا وہ تھوڑا سا مینٹلی بھی ڈسٹرب تھا، تو شوہر کا خیال یہ تھا کہ یہ ماں ہی میرے بچوں کو سنبھال پائے گی، تو وہ بچوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہوئے اپنا گھر بساتا رہا۔ اس خاتون کا شوہر کے ساتھ بھی بہت ہی ناروا رویہ تھا، اس کے پیرنٹس کے ساتھ بھی، اور بہت وہ اس کا ناک میں اس نے دم کیا ہوا تھا، ساری ضروریات وہ پوری کرتا تھا۔ وہ جو شوہر تھا اس کا ماشاءاللہ اچھا کڑیل جوان تھا، اور یہ نہیں کہ کوئی اس میں کمی تھی، خوبصورت جوان تھا، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا کہ اس نے فیکٹری کے ایک ملازم کے ساتھ مل کے اس کا مرڈر کیا، اور پھر نفرت کی انتہا تھی کہ اس کی مونچھیں صاف کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مرد اپنی مونچھوں کو لے کے کافی سینسٹیو ہوتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کی داڑھی صاف کی اور بھویں تک صاف کر دی، اور پھر اس کو، کیونکہ ان کا گارمنٹس کا کام تھا، تو اس کو ریپ کیا اس نے کپڑوں کے اندر، کپڑے ان کے گھر میں پڑے ہوئے تھے، اس میں ریپ کر کے اس کو باہر ویرانے میں پھینک دیا۔ تو اس کے بعد جو اس کے پیرنٹس کی کنڈیشن ہوئی، ماں بھی آلموسٹ ہوش و آواز کھو بیٹھی، باپ خلاؤں میں گھومتا تھا، کہتا میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی، ظاہر جس کا جوان بچہ اور واحد کفیل کیا۔ اور پھر آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ عورت تو ایک شفقت ہے، محبت ہے، وہ اس حد تک کیوں گر جاتی ہے؟ ایسی کیا خواہشات اس کی ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی؟ کیونکہ نیک بیویوں کا تو یہ شعار نہیں ہے، وہ تو اپنی ہستی مٹا دیتی ہیں فیملی کے لیے۔ تو یہ کہاں پر غلطی ہوتی ہے کہ کوئی خاتون اپنے 7-8 بچے چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے؟ یہ علیحدہ کہانی ہے کہ بچے ساری عمر پھر اپنی ماں کی غلطیوں کی تانے سنتے ہیں۔ وہ ایک کئی واقعات ہیں، پھر جب وہ پکڑی جاتی ہیں تو ان کو، جو قبائلی معاشرے ہیں وہاں پر تو نہیں معاف کیا جاتا، پھر ان کو سنسار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ ایک پھر سوشل میڈیا کے ہاتھ لگ جاتا ہے مسئلہ۔
تو میں نے سوچا کہ اس کی روٹ کاز دیکھا جائے کہ جو خاتون ایک محبت کا پیکر ہے، جو وفا کی دیوی ہے، وہ اس حد تک کیوں گر جاتی ہے کہ ایسے ظالمانہ اقدام کرتی ہے وہ؟ تو ایک تلخ حقیقت کی طرف میں آپ کا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، جہاں انسان کی، میں کھل کے بات کروں گا، انسان کی ضروریات ہیں کپڑا، کھانا پینا، سیر و تفریح، گھریلو سکون، وہاں پر ایک بہت بڑا میٹر ہے سیکس ریکوائرمنٹ۔ دیکھیں، میاں بیوی کا رشتہ ہی اس لیے بنا ہے کہ وہ جائز حقوق میں رہ کے، حدود میں رہ کے اپنی سیکس ریکوائرمنٹ پوری کریں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مردوں کا تو ایکسپوئر ہوتا ہے، وہ باہر رہتے ہیں اور وہ اپنی، اگر ان کو گھر میں ضرورت نہیں پوری ہو رہی تو وہ اپنی ضرورت باہر پوری کر لیتے ہیں، اور اس میں بات ان کی بیویوں کا بھی قصور ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہے نا شوہروں کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، شروع میں وہ توجہ دیتی ہے، پھر وہ بچوں میں بڑھ جاتی ہے، گھر کے کام کاج میں اپنے آپ سے نگلیجنس کر لیتی ہے۔ وہ اسلام میں حالانکہ ہے، عورت کو کہا ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا ہے، لیکن ہماری خواتین شوہر، تو جب وہ مارکیٹ جائیں گی تو پورا میک اپ بھی ہوگا، اچھے کپڑے بھی ہوں گے، بناؤ سنگار بھی ہوگا، وہ کس لیے بھی؟ یہ ساری چیزیں اپنے شوہر کے لیے کریں، گھر کے اندر کریں۔ مارکیٹ میں جائیں، سمپل جائیں، سمپل منہ دھو کے چادر اوڑھ کے چلے جائیں، دیٹس انف۔ لیکن الٹا صاحب ہے۔ اچھا، میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ خرابی کیوں ہوتی ہے کہ خواتین اس انتہا پہ کیوں چلی جاتی ہیں کہ ایک 7 بچوں کی ماں فرار ہو گئی آشنا کے ساتھ، آشنا کے ساتھ مل کے شوہر کا مرڈر کر دیا، گھر کے ملازم کے ساتھ مل کے شوہر کو قتل کر دیا۔ تو اگر آپ اس کی روٹ کاز میں جائیں تو یہ سارا ہارمونس کا کھیل ہے۔ جیسے مردانہ ہارمونس ہیں، سیکس ہارمون، ٹیسٹوسٹیرون، جب یہ پیک پہ ہوتا ہے تو آدمی وحشی بن جاتا ہے۔ اگر اس کو جائز رائے نہ ملے تو وہ ہر برے فعل میں، اور وہ اس کی تربیت بھی ٹھیک نہیں ہوئی، وہ پراسٹیٹیوشن بھی کرے گا۔ کوئی نچلے لیول کا ہے جس کے پاس ریسورسز نہیں، وہ معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ یہ ان لوگوں نے قبروں سے لڑکیاں نکال کے ان کے ساتھ بھی زیادتی کر دی ہے۔ آدمی حیوانیت کے درجے پہ اتر جاتا ہے، اور اس کا لیول ہوتا ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون۔ اور عورتوں میں یہی ہارمون جو سیکس کا ہے وہ ہے ایسٹروجن۔ جب یہ پیک پہ ہوتا ہے تو بہت ساری خواتین تو نادان ہوتی ہیں، انجان ہوتی ہیں کہ وہ سیکس کو ان کا پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے کبھی آرگزم ہی نہیں لیا تھا۔ لیکن جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس سے کتنا ریلیف ملتا ہے، کتنی لذت ملتی ہے، اور جب یہ چیز ان کو اپنے شوہر سے بھی نہیں مل رہی تو پھر اس کے لیے وہ تمام کبھی فیل کر جاتی ہیں۔ وہ یہ پھر فرار، گھر سے فرار، شوہر سے بے وفائی، ایون اس کا قتل، بچوں کو بھی چھوڑ جاتی ہیں۔ کوئی یہ وہ جذبہ ہے جس میں وہ ہر چیز کو بلا کے اس انسانی خواہش کو پوری کرنے کے لیے وہ ہر مقام سے گر جاتی ہے۔ تو کیونکہ یہ جو ایسٹروجن کا لیول ہے نا، وہ ایک بہت ہماری ہوئی ہیں بزرگ خاتون ہوئی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس پہ قابو۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور بہت عبادت گزار تھی، تو کہتی جب گلی میں چوکی دار کے آواز مجھے آتی تھی تو میرے جذبات میں تلاطم پیدا ہو جاتا تھا، اور میں بڑی مشکل خود کو کنٹرول کرتی تھی، اللہ میں یہ آزمائش کسی کو نہ ڈالے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ اگر ہم مرد صرف اپنے خواہشات نہ پوری کریں بلکہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اس کی بھی خواہشات پوری کریں۔ آپ نے صرف اس کو کھانا پینا اور بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ٹیبو ہے کہ اگر اس نے بچے پیدا کر لیے تو اس کا مطلب وہ سیکس بھی انجوائے کر رہی ہے۔ وہ عورتیں بغیر انجوائے کیے بھی بچے پیدا کر لیتی ہیں۔ تو یہ آپ نے اس کی یہ خواہش پوری کرنی ہے اور اس کو عزت دینی ہے، پیار دینا ہے، تو پھر یہ واقعات نہیں ہوں گے۔
تو یہ تھا ایک دکھتا ہوا رستا ہوا ناسور جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، اور یہ ہر جگہ پہ ہے۔ جہاں پہ گھٹن زیادہ ہے وہاں پہ یہ واقعات زیادہ ہیں، لیکن آزاد معاشروں میں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اس کا بہتر حال تو وہی اسلام کی میانہ روی کی زندگی ہے۔ آپ نکاح کو ایزی کریں، جائز طریقے سے اپنی تمام ضروریات پوری کریں، جس میں رزق کے حلال اور یہ عرابی رشتہ جائز طریقے سے آپ پورا کریں۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے اور اپنی کمنٹس دیجیے۔ خدا حافظ۔